الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ ناشکری ایک ایسی بری صفت ہے جو انسان کو نہ صرف اللہ کی محبت سے محروم کرتی ہے بلکہ اس کی زندگی کو دنیا و آخرت میں ذلت و پستی کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرا گنہگار ہو۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، یقین جانو کہ اللہ کسی دغا باز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ ناشکری کا لغوی مطلب ہے کسی نعمت کا انکار کرنا، اس کی قدر نہ کرنا یا اسے غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا۔ شرعی لحاظ سے ناشکری یہ ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف نہ کیا جائے، انہیں اللہ کی اطاعت میں استعمال نہ کیا جائے یا انہیں اپنی محنت اور قابلیت کا نتیجہ سمجھا جائے۔ سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر، اللہ کی نعمت کا تذکرہ شکر ہے اور اس کا تذکرہ نہ کرنا ناشکری ہے۔ ناشکری کیوں پیدا ہوتی ہے اور اس کے اسباب کیا ہے؟ اگر اس کے بارے میں غور کیا جائے تو کئی چیزیں واضح ہوتی ہے۔ نمبر 1، تکبر اور خود پسندی۔ تکبر اور خود پسندی انسان کو ناشکری کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسا شخص اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اپنی محنت، علم یا قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں قارون کا واقعہ اس کی مثال ہے۔ قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال مجھے میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ قارون کی خود پسندی اور تکبر نے اسے اللہ کا شکر ادا کرنے سے غافل کر دیا، جس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے اسے اور اس کے مال کو زمین میں دنسا دیا۔ اور نمبر 2، غفلت۔ اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر نہ کرنا اور انہیں معمولی سمجھ لینا بھی ناشکری کی ایک بڑی وجہ ہے۔ جب انسان اپنی زندگی میں اللہ کے فضل و کرم کو محسوس نہیں کرتا تو وہ شکر گزاری کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر وہ گزرتے ہیں اور ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ غفلت انسان کو ناشکری کی گہرائیوں میں لے جاتی ہے، کیونکہ وہ نہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے اور نہ ان کا اعتراف کرتا ہے۔ اور نمبر 3، شیطان کا وسوسہ۔ شیطان کا بنیادی مقصد انسان کو ناشکری کی راہ پر ڈالنا ہے۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انسانوں کو شکر گزاری سے دور کر دے گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان نے کہا تھا پھر میں ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ جو کچھ حاصل کر رہا ہے وہ اس کا حق ہے یا اس کی محنت کا نتیجہ ہے، یوں وہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 4، دنیاوی مال و دولت کی محبت۔ دنیا کی محبت اور مال و دولت کی حرص انسان کو ناشکری کی طرف لے جاتی ہے۔ جب انسان دنیاوی چیزوں کو اپنا مقصد حیات بنا لیتا ہے تو اللہ کی عطا کردہ حقیقی نعمتوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الہاکم التکاثر
تمہیں مال و دولت کی زیادتی کی حرص نے غافل کر دیا۔ نمبر 5، اپنے سے اوپر کے لوگوں کی طرف دیکھنا۔ اپنے سے زیادہ مال و دولت یا مقام و مرتبہ رکھنے والے لوگوں کی طرف دیکھنا اور ان سے اپنی زندگی کا موازنہ کرنا بھی ناشکری کا ایک اہم سبب ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کو دوسروں کی ظاہری کامیابی اور سہولتوں سے مقابلہ کرتا ہے تو اپنی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے غافل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رویے سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو اور اپنے سے اوپر والوں کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو۔ یہ حدیث انسان کو ناشکری کے اسباب سے بچنے کا راستہ سکھاتی ہے۔ اپنے سے کم حیثیت رکھنے والوں کو دیکھنے سے انسان کو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ ان کا شکر ادا کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 6، نعمتوں کی عادی ہو جانا۔ جب انسان نعمتوں کو روزمرہ کی زندگی کا حصہ سمجھ کر ان کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ ان کی اہمیت کو بھول جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ اور اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان کی کہ جو امن و اطمینان میں تھی، ہر طرف سے اس کے پاس رزق آتا تھا، مگر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ نمبر 7، صحبت بد اختیار کرنا۔ انسان جن لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے ان کا اثر اس کے کردار پر پڑتا ہے۔ ناشکر لوگوں کی صحبت انسان کو بھی ناشکری کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ نمبر 8، صرف دنیا کو مقصد زندگی سمجھ لینا۔ جو لوگ فکر آخرت سے بالکل غافل ہو کر دنیا کی لذت اور رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی بڑے ناشکرے ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فائدہ اٹھاتے اور کھاتے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں، ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس آیت کریمہ کی شرح کرتے ہوئے علامہ سمرقندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کافر دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں دنیا کی جو نعمتیں ملی ہے انہی میں زندگی گزارتے ہیں اور جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، کھانے پینے اور جمع کرنے کے سوا ان کی زندگی کا کوئی بھی مقصد نہیں ہوتا، اور جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔